السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان ہے رمضان، مسافر اور تطہیر گناہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، میں اس کی حمد بیان کرتا ہوں اور اس کی تعریف بیان کرتا ہوں، اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلامتی نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کی بہاریں اپنے بندوں کو حصول اطاعت کے لیے مہیا کی ہیں، اور حکمت الہی کے باعث یہ بابرکت لمحے ہمیشہ نہیں رہتے، تاکہ سب لوگ نیکیوں کے حصول کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ رمضان مبارک کو بہت اچھی حالت اور کیفیت میں الوداع کہنا چاہیے۔ یہ محبوب مہینہ جب جا رہا ہو تو وہ ہمیں باوضو حالت میں تلاوت کرتے، استغفار کرتے یا دین کا کوئی کام کرتے ہوئے دیکھے، اور ہم تشکر، ندامت اور محبت کے آنسوؤں کے ساتھ بہت ہی پیارے رمضان مبارک کو رخصت کریں۔ وہ سحری کے وقت کا نور، وہ افطار کے وقت کی برکت، وہ تراویح کے وقت کی خوشبو، اور وہ محبوب کی خاطر بھوکے پیاسے رہنے کا مزہ، وہ رحمتوں کی بارش و مغفرت کی بوچھاڑ، وہ خوفناک جہنم سے آزادی کے پروانے، وہ تلاوت کی لذت، وہ نمازوں کا سرور اور وہ فرشتوں کے میلے، یہ سب کچھ جا رہا ہے۔ جی ہاں، پیارا رمضان المبارک جا رہا ہے۔ اس مہینے کو خوب اچھی طرح رخصت کیجئے۔ وہ رات آنے والی ہے جو مغفرت کا پروانہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا رمضان المبارک کی آخری رات میں میری امت کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، کیا یہی رات لیلۃ القدر ہے؟ فرمایا نہیں، لیکن ضابطہ یہ ہے کہ جب مزدور اپنا کام پورا کر لے تو اس کو اس کی مزدوری دے دی جاتی ہے۔ اے اللہ کے بندو، رمضان کو بہترین رخصت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے باقی ماندہ ایام جن میں شب قدر بھی ہو سکتی ہے کو اپنی عبادت سے مزین کر لو، کیونکہ یہ بہت عظیم رات ہے۔ لیلۃ القدر میں پوری رات کی عبادت ہزار مہینے کی عبادت سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات میں توبہ کرے وہ اس کی خیر و برکت سے محروم نہیں کیا جا سکتا، مگر بد نصیب شب قدر کے برکات سے محروم ہو جاتا ہے۔ شب قدر 30 دہائی کی 5 طاق راتوں میں 21، 23، 25، 27 اور 29 میں تلاش کریں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کی عظمت و احترام اور اس کی اہمیت سے آگاہ کرتے ہوئے کچھ یوں ارشاد فرمایا، یعنی تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص 1000 مہینے عبادت نیک اعمال کرتا رہے جس میں شب قدر نہ ہو، اور جو شخص شب قدر کی عبادت میں مشغول رہے تو اس کا یہ عمل 1000 مہینہ نیک اعمال کرنے والے شخص سے افضل و اعلیٰ اور بہتر ہوگا۔ یعنی جس شخص نے اس رات کو سنت کے مطابق گزارا اور عبادت کی تو اس کے لیے اس رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس رات کی فضیلت و برکت اور عظمت و احترام احادیث مبارکہ میں متعدد مقامات پر ذکر ہوئی ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیلۃ القدر یعنی شب قدر حق تعالیٰ نے میری امت کو مرحمت فرمائی جو پہلی امتوں کو نہیں دی گئی۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی امتوں کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی امتوں کی عمروں کو دیکھا کہ لمبی لمبی عمریں ہیں، جن میں اس طرح کے کار خیر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عمریں بہت تھوڑی ہیں، اگر یہ نیک اعمال میں برابری کرنا چاہیں تو ان کے ساتھ برابری نہیں کر سکتی۔ تو اللہ کے لاڈلے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج ہوا تو اس کی تلافی میں اللہ تعالیٰ نے یہ رات مرحمت فرمائی۔ ام المؤمنین اما عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ لیلۃ القدر میں ایک ایسی ساعت یعنی گھڑی ہے جس میں جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ چنانچہ مسلمانوں کو چاہیے کہ لیلۃ القدر میں جامع ترین دعا مانگیں جو دونوں جہان میں فائدہ بخش ہوں۔
بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ پوری رات کا جاگنا تو بڑی مشکل ہے، تھوڑی دیر جاگ کر عبادت کرنے کا کیا فائدہ؟ یہ خیال بالکل غلط ہے۔ اگر رات کے اکثر حصے میں جاگنا نصیب ہو جائے تو انشاءاللہ یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ اس رات کو پانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی آخری عشرے کا اعتکاف کیا کرتے تھے، اور اکیلے ہی نہیں بلکہ ان راتوں میں اپنے اہل و عیال کو بھی جگایا کرتے تھے، اور فرمایا کہ جو شخص اس شب سے محروم رہا، یعنی اس رات سے محروم رہا، وہ تمام تر نعمتوں اور برکتوں سے محروم رہا۔ اس رات کا سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ اس رات مغفرت کا وعدہ انسان اللہ سے لے لے۔ ایک روایت میں ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے شب قدر کا پتہ چل جائے تو کیا دعا مانگوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اللہ سے یہ دعا مانگ، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، پس تو مجھے معاف کر دے۔ لہذا اس رات کی تلاش میں ہم سب کو فکر مند ہونا چاہیے اور اس کو پانے کے لیے محنت و مشقت کرنی چاہیے۔ دنیا میں کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو مال و دولت اور دنیا کو پانے کے لیے کئی راتیں جاگ جاتے ہیں، تو اتنی قیمتی دولت کے لیے اگر ہم چند راتیں جاگنے کا اہتمام کر لیں تو کیا مشکل ہے۔ یہ رات ہر ایمان والے کو یہ پیغام دیتی ہے کہ اے بندہ مومن، خدا کی رحمت اور برکت کو لوٹ لے، اور اللہ کی ذات بڑی مہربان اور معاف کرنے والی ہے، اس کی ذات رحمت سے نوازنے کے لیے بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے لیلۃ القدر میں اجر و ثواب کی امید سے عبادت کی، اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اے اللہ کے بندو، فطرانہ ایک زکوٰۃ یا صدقہ ہے جو رمضان المبارک کے روزے ختم ہونے پر فرض ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دار کے روزے کو لغو اور بےہودگی سے پاک صاف کرنے اور مساکین کی خوراک کے لیے فطرانہ فرض کیا، لہذا جس نے بھی نماز عید سے قبل ادا کر دیا تو یہ فطرانہ قبول ہوگا، اور اگر کوئی نماز عید کے بعد ادا کرتا ہے تو اس کے لیے یہ ایک عام صدقہ ہوگا۔ فطرانے کے وجوب کا وقت رمضان المبارک کے آخری دن کے سورج غروب ہونے کے وقت تک ہے، اس لیے جب رمضان مبارک کے آخری دن کا سورج غروب ہو تو فطرانہ واجب ہوگا۔ فطرانہ ہر مسلمان پر واجب ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سا کھجور یا ایک سا جو ہر آزاد اور غلام، مذکر اور مؤنث اور چھوٹے بڑے بچے اور بوڑھے ہر مسلمان پر فرض کیا تھا۔ فطرانہ مسلمان اپنی اور اپنے عیال اور بیویوں اور رشتہ داروں اور ان رشتہ داروں کی جانب سے اگر وہ ادا نہیں کر سکتے تو خود فطرانہ وہ شخص ادا کرے گا، اور اگر وہ فطرانہ ادا کرنے کی استطاعت رکھتے ہوں تو بہتر اور اولا یہی ہے کہ یہ سارے لوگ اپنا فطرانہ خود ہی ادا کریں، کیونکہ اصل میں تو وہ خود ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مخاطب ہیں۔ فطرانے کی مقدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سا غلہ ہے۔ سا کا وزن غلہ کی نوع کے اعتبار سے مختلف ہوگا، اس لیے ضروری ہے کہ جو جنس غلہ ادا کی جا رہی ہے اس کا سا پورا بھرا جائے۔ مثلا چاول تقریباً 3 کلو بنتے ہیں، جس جنس سے فطرانہ ادا کیا جائے وہ آدمی کی خوراک ہونی چاہیے، وہ کھجور یا گندم یا پھر چاول یا پھر جو وغیرہ جو بھی بنی آدم کھاتے ہیں ان میں سے ادا کی جائے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عید الفطر کے دن ایک سا خوراک دیا کرتے تھے، اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے کہ ان دنوں ہماری خوراک جو اور منقع اور پنیر اور کھجور ہوا کرتی تھی۔ اس لیے مسلمانوں، فطرانہ میں نقدی یعنی کرنسی دینا حدیث سے ثابت نہیں۔ اے مسلمانوں، یاد رکھو کہ فطرانے میں نقدی یا کرنسی دینا حدیث سے ثابت نہیں۔ حدیث سے ثابت ہے کہ آپ جو خوراک کھاتے ہیں اسے بطور فطرانہ ادا کریں۔ اے مسلمانوں، پھر نماز عید ادا کرو۔
جو کہ مسلمانوں کا مشہور ترین تہوار اور شعائر ہے۔ عید کے دن غسل کرنا، مسواک کرنا، حسب استطاعت عمدہ کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، صبح ہونے کے بعد عید کی نماز سے پہلے کھجور یا کوئی میٹھی چیز کھانا، عید کی نماز کے لیے جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا، ایک راستے سے عیدگاہ جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا، نماز کے لیے جاتے ہوئے تکبیر کہنا، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ سب عید کی سنتیں ہیں اور ان سنتوں پر ایک مسلمان کو عمل کرنا چاہیے۔ عید کی نماز کے بعد امام کا خطبہ سننا سنت ہے۔ خطبہ شروع ہو جائے تو خاموش ہو کر بیٹھ کر اس کا سننا واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے لیے اور آپ سب کے لیے قرآن مجید کو خیر و برکت والا بنائے، مجھے اور آپ سب کو اس ذکر حکیم سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔